السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین آئیے آپ سبھی کا استقبال خیر مقدم ہے آپ کا اپنا یوٹیوب چینل میں آج آپ لوگوں کے سامنے فعل فاعل مفعول کی تعریفات اور اس کی پہچان کیسے کریں اسی پر آج بحث کریں گے۔ بہت مختصر ویڈیو میں بہت ساری چیزوں کی جانکاری آپ کو ملنے والی ہے۔ برائے کرم آپ ویڈیو کو اسکپ نہیں کیجیے گا، اور آپ کلاس 10 12 کی تیاری کر رہے ہیں یا کسی بھی کمپٹیشن ایگزام کی تیاری کر رہے ہیں، یہ بنیادی چیزیں ہیں جو اردو قواعد میں آپ کے لیے جاننا ضروری ہے، یا کسی بھی لینگویج یا بھاشا کو اگر آپ سیکھنا چاہتے ہیں تو یہ جو بنیادی چیزیں ہیں، سبجیکٹ ورب سبجیکٹ آبجیکٹ یا پھر کریا کرتا کرم، یہ ساری چیزیں آپ کو جاننا نہایت ہی ضروری ہے۔ آئیے شروع کریں۔ شروع کرنے سے پہلے میں آپ سبھی سے درخواست کرتا ہوں کہ اگر آپ ابھی بھی میرے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب نہیں کیے ہیں تو پلیز ایک بار سبسکرائب ضرور کر لیجیے، لائک اینڈ شیئر ضرور کیجیے۔ ناظرین جیسا کہ آپ دیکھ پا رہے ہیں اسکرین میں، پہلا سلائیڈ میں نے جو ہے فعل فاعل مفعول، فعل فاعل اور مفعول کی شناخت کے لیے کچھ اہم نکات ہوتے ہیں، کچھ پہچان ہوتی ہے جس پر ہم آگے دیکھیں گے۔ اب دیکھیے، پہلا ہے فعل، فعل کریا، فعل بھرب کریا، اس کی پہچان۔ فعل کو انگریزی میں بھرب کہا جاتا ہے، ہندی میں کریا کہا جاتا ہے۔ فعل یعنی بھرب وہ لفظ ہوتا ہے جو کسی کام یا حالت کو ظاہر کرتا ہے۔ فعل کسے کہا جاتا ہے، خوب یاد رکھیے، فعل وہ لفظ ہوتا ہے جو کسی کام یا حالت کو ظاہر کرتا ہے، اس کو فعل کہا جاتا ہے۔ انگریزی میں بھرب کہا جاتا ہے یا پھر ہندی میں کریا کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ جملے کا ایک بنیادی جزو ہوتا ہے، حصہ ہوتا ہے۔ جملے کے اندر، سینٹینس کے اندر ایک بنیادی جو ہے کیا ہوتا ہے، بیسک جزو ہوتا ہے، انش ہوتا ہے جو عمل یا کیفیت کو بیان کرتا ہے۔ پھر سمجھیے، یعنی فعل جو ہے جملے کا ایک بنیادی جزو یعنی حصہ ہوتا ہے جو عمل یا کیفیت کو ظاہر کرتا ہے، بیان کرتا ہے۔ اب فعل کے آخر میں عموماً نا، نے، تے، تی، تا وغیرہ پایا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ فعل کو آپ ایسے سمجھ سکتے ہیں۔ اب آگے ہم دیکھیں فاعل۔ فاعل سبجیکٹ کرتا اور اس کی پہچان کیا ہے۔ فاعل وہ شخص ہے، وہ شخص یا چیز ہوتی ہے جو فعل کو انجام دیتا ہے۔ فاعل کیا ہے، فاعل وہ شخص یا چیز ہوتی ہے جو فعل کو انجام دیتا ہے۔ فاعل کے ساتھ نے یا کے ذریعہ جیسے الفاظ آ سکتے ہیں۔ احمد نے، تو یہ نے جو ہے اکثر فاعل کے ساتھ ہوتا ہے، جیسے احمد نے کھانا کھایا، ٹھیک ہے۔ پھر سمجھ لیجیے ایک بار، فاعل انگریزی میں سبجیکٹ، ہندی میں کرتا۔ فاعل وہ شخص یا چیز ہوتی ہے جو فعل کو انجام دیتا ہے، جو کام کو انجام دیتا ہے۔ فاعل کے ساتھ نے یا کے ذریعے جیسے الفاظ آ سکتے ہیں۔ بس یہی سمجھ لیجیے، فعل کام، فاعل کام کرنے والا۔ اب تیسرا ہے مفعول۔ کیا ہے بھائی، مفعول۔ مفعول انگریزی میں آبجیکٹ اور ہندی میں کرم کہا جاتا ہے۔ مفعول وہ لفظ یا جزو ہوتا ہے جس پر فعل کا اثر پڑتا ہے۔ مفعول وہ لفظ یا جزو ہوتا ہے جس پر فعل کا اثر پڑتا ہے، جیسے فعل کے بعد کو یا پر عام طور پر اس کے ساتھ آتا ہے، ٹھیک ہے۔ جیسے احمد نے کتاب پر لکھا، احمد نے کتاب پر لکھا، تو آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ احمد جو ہے کیا ہے، فاعل، اور کتاب مفعول، اور پڑھا کیا ہو جائے گا یہاں پر، فعل، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پر دیکھیے اس جملے میں احمد فاعل، کتاب مفعول اور لکھا فعل، ٹھیک ہے۔ اب اس کی مثال دے کر یہاں سمجھایا گیا ہے کہ احمد نے کتاب پڑھی فعل، احمد فاعل اور کتاب کیا ہو جائے گا بھائی، مفعول ہو جائے گا۔ تو موٹا موٹی آپ کو یہی یاد رکھنا ہے کہ فعل کام، فعل آسان طریقہ، فعل کام، فاعل کام کرنے والا، فاعل مطلب کام کرنے والا، اور یہ مفعول جو ہے، مفعول کا مطلب جس پر کام کا اثر پڑے وہ مفعول کہلائے، ٹھیک ہے۔ ناظرین تو مجھے امید ہے کہ یہ ویڈیو آپ کو نہایت ہی عمدہ لگا ہوگا، کیونکہ فعل فاعل مفعول یہ بنیادی چیزیں ہیں جس کا جاننا سب کے لیے ضروری ہے، چاہے اس کو انگریزی میں اگر انگریزی گرامر پڑھ رہے ہیں، انگلش گرامر پڑھ رہے ہیں، یا پھر جو ہے ہندی ویاکرن پڑھ رہے ہیں، یا اردو قواعد پڑھ رہے ہیں۔ تمام تر قواعد اور ویاکرن یا پھر جو ہے گرامر میں ان چیزوں کو جاننا ہم سب کے لیے ضروری ہے۔ اگر نہیں جانیں گے تو ہمارا جو ہے قواعد گرامر بہت ہی ویک یعنی کمزور ہو جائے گا۔ ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں، خدا حافظ۔